السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے دو چیزوں کے اوپر، ایک ہے امپورٹ اور دوسرا ایکسپورٹ، کہ امیج کو امپورٹ کس طرح کرتے ہیں اور جو ہم ڈیزائن ریڈی کریں گے اس کو پھر ایکسپورٹ کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو پہلا جو آپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس امپورٹ کا، کیونکہ ہمیں ڈیزائننگ کے اندر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ امپورٹ کرتے ہیں ہم امیج کہیں باہر سے اور وہ یہاں پہ سیٹ کر کے ڈیزائن کے اندر، تو پھر بعد میں ہمیں ایکسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے جب ہم نے وہ ڈیزائن باہر نکالنا ہوتا ہے ایپ سے۔ یہ جو آپشن ہے امپورٹ والا، یہ ہے شیپ ٹول کے اندر، یہاں پہ یہ ہے شیپ ٹول، اس کے اندر یہ آپشن ہے امپورٹ والا۔ تو اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں امپورٹ کے اوپر تو آپ کو یہاں پہ امیجز شو ہو جاتی ہیں جو آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ تو کوئی امیج اگر آپ وہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ بہت سارے آپشنس آپ کو شو ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا، یہاں پہ اس سائڈ سے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہے لاک کا آپشن۔ تو لاک کا آپشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس پہ آپ کا کلک ہوگا، یہ آپشن کلک ہوگا، تو پھر آپ جو ہے اگر اس امیج کو کراپ کرتے ہیں تو وہ ایک ریشو کے حساب سے کراپ ہوگی۔ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے کلک کیا، یہاں اب اگر میں دیکھو، حالانکہ میں اوپر کی جانب اس کو لے جانا چاہتا تھا، لیکن یہ ایک ریشو میں جو ہے اس کو کراپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اگر اس سے ہم لاک کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے میں اوپر کی جانب یہ دیکھیں لے کے جا سکتا ہوں اس کو۔ اب یہ کوئی ریشو فالو نہیں کر رہا، یہاں پہ میری مرضی آئے گی میں وہاں سے کراپ کر لوں گا۔ اس کے بعد دوسرا آپشن، یہ جو آپشن ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس آپشن کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ دونوں آپشن جو ہیں یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہ دونوں ہی آپشن جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں امیج کو روٹیٹ کرنے کے لیے۔ ایک آپ کی کلاک وائز روٹیٹ کرے گا اور دوسرا اینٹی کلاک وائز۔ تو میں آپ کو ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے کلک کیا اوپر والے پہ، تو دیکھیں یہ اس طرف روٹیٹ ہوگی اینٹی کلاک وائز۔ یہ پھر یہ اب اس کو میں نیچے والے پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کلاک وائز روٹیٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آپشن ہے یہ والا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ گول شیپ کے اندر اس کو کراپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو آپ گول شیپ کے اندر کراپ کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی جو آپشنز ہیں وہ اس طرف، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کراپ کر رہے ہیں وہ اگر آپ نے کوئی ایریا سلیکٹ کیا ہے اور آپ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ فل پہ کراپ رکھنا چاہتے ہیں، فل امیج پہ، تو پھر اس کو آپ سلیکٹ کریں گے تو یہ پوری امیج پہ وہ ایریا اپلائی ہو جائے گا پورا کو پورا۔ اور اس کے بعد نیچے جو آپشنز ہیں یہ دو، یہ بھی ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے۔ تو ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہوتے ہیں فلپ کرنے کے لیے، اگر آپ نے امیج کو فلپ کرنا ہے یا تو آپ کریں گے ہاریزونٹل یا ورٹیکل، تو یہ دونوں آپشن موجود ہیں۔ اوپر والا آپشن جو ہے یہ ہوتا ہے ہاریزونٹل فلپ کرنے کے لیے، اور نیچے والا آپشن یہ ہے ورٹیکل فلپ کرنے کے لیے۔ اوپر نیچے فلپ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے والا، اور اگر دائیں بائیں کرنا ہے تو پھر اوپر والا آپشن آپ سلیکٹ کریں گے۔ تو یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، دیکھیں اس کو سلیکٹ کرنے سے یہ دائیں بائیں ہو گیا ہے فلپ، اور اس کو سلیکٹ کرنے سے اوپر نیچے فلپ ہوگا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو آپشن ہے کہ آپ اگر اس امیج کو نہیں لینا چاہتے یا اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے۔ اگر آپ کی جو یہاں پہ کراپ وغیرہ ہے وہ پورا ہو چکا ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے، ٹک کے نشان کو۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف سائزز دیے گئے ہیں 1x1، یہ ہوتا ہے لوگو کے لیے، اور یہ نیچے والا جو ہے یہ آپ کی لانگ ویڈیوز کے لیے، یوٹیوب کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو 9x16 ہے یہ ٹک ٹاک وغیرہ یا ریلز کے لیے استعمال ہوتا ہے، شارٹس کے لیے۔ باقی تو سائزز جو ہیں وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے۔ اچھا، یہاں تک تو تھا امپورٹ۔ یہاں ہم نے سیکھا کہ امیج کو امپورٹ کیسے کرنا ہے۔ اب میں اس کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں ٹک کے اوپر، تو یہ دیکھیں کراپ ہو کے ویسے ہی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ تو اب فرض کریں کہ ہمارا ڈیزائن جہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، تو ہم اس کو جو ہے امیج کی شیپ میں باہر نکالنا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس 3-4 قسم کے آپشنز ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا آپشن تو ہے آپ کے پاس سیو کے اندر، یہاں پہ آپ سیو کے اوپر کلک کریں گے۔
اور اس کے بعد یہاں پہ آپشن آ گیا ہے یہ جو ہے سیو والا، سیو ایز امیج، سیو ایز امیج پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ والا سیکشن آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہاں پہ اوپر ہے امیج فارمیٹ اور نیچے ہے اس کی کوالٹی۔ تو امیج فارمیٹ اگر تو آپ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایسا ڈیزائن آپ نے بنایا ہے جس کا بیک گراؤنڈ بھی موجود ہے اور اس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ جے پی جی سلیکٹ کریں گے، یعنی کہ اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں کوئی ٹرانسپیرنٹ ڈیزائن، کوئی آپ نے لوگو وغیرہ بنایا ہے، تو پھر آپ جو ہے یہاں پہ سلیکٹ کریں گے پی این جی، یہ والا پی این جی آپ کریں گے تو جس سے آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ ٹرانسپیرنٹ سیو ہوگا، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اگر آپ نے نیچے نہیں لگایا ہوگا تو وہ یہاں پہ نہیں آئے گا۔ ویسے اگر آپ اس کو یعنی کہ آپ نے سیو کیا جے پی جی کے اوپر اور آپ کا بیک گراؤنڈ وہاں پہ موجود نہیں تھا تو پھر بھی اس کا بیک گراؤنڈ لگ جائے گا بلیک کلر کا۔ تو اگر آپ پی این جی پہ سلیکٹ کریں گے تو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں لگے گا۔ اس کے علاوہ نیچے جو کوالٹی والا آپشن ہے اس میں ڈفرینٹ آپشنز ہیں۔ یہاں پہ ہے ڈیفالٹ، یہ جو پہلے سے ہی آپشن ہے یہ ڈیفالٹ والا۔ اس کے علاوہ کسٹم پہ اگر آپ کوئی اپنے سائز میں امیج یہاں سے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کسٹم پہ کلک کریں گے۔ اس کے علاوہ لو پہ ہے، لو کوالٹی ہوگی، یہ میڈیم کوالٹی ہوگی، یہ ہائی کوالٹی، اور یہ ویری ہائی کوالٹی، سب سے زیادہ اچھی کوالٹی نیچے والی ہوگی۔ یا اگر آپ اس سے بھی اوپر لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ والی کسٹم والی سلیکٹ کرنی پڑے گی، یہ یا پھر یہ۔ اس سے نیچے بھی ایک ہے الٹرا، یہ اس سے بھی اوپر ہے، ہائی سے بھی، لیکن جو کسٹم ہے وہ اس سے بھی اوپر ہوتی ہے اگر آپ اپنی کسٹم کوئی لینا چاہتے ہیں کوالٹی۔ تو وہاں پہ آپ کو کیا دینا ہوگا کسٹم کے اندر، آپ کو اس کی ویڈتھ اور ہائٹ دینی ہوگی۔ ویڈتھ اور ہائٹ آپ یہاں پہ سیٹ کریں گے تو اس حساب سے یہ پھر امیج جنریٹ کر دے گا۔ اوپر پھر آپ بعد میں یہاں پہ سلیکٹ کریں گے یہ سیو ٹو گیلری، تو یہ سیو ہو جائے گی آپ کی امیج۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے شیئر والے بٹن پہ کلک کریں گے، اس کے بعد بھی یہ والا آپشن آ جائے گا آپ کے پاس، وہی سیم آپشن آ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپشن ہے وہ ہے کہ آپ ادھر 3 ڈاٹ کے اندر کلک کریں گے، اس کے بعد یہاں سے آگے آپشن آئے گا ایکسپورٹ امیج کا، یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو سیم چیز پھر بھی وہی آ جائے گی۔ تو یہ ایک کام 3-4 جگہ سے یہاں پہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو جہاں سے مرضی آیا آپ وہاں سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پروجیکٹ کیسے سیو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے سیو کے اوپر، اور یہاں پہ اوپر والا آپشن ہے سیو ایز پروجیکٹ، تو یہاں پہ کلک کر دیں گے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ پروجیکٹ کا نیم دیں گے، جو آپ کی پروجیکٹ کا جو آپ نام رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے جو بھی آپ رکھنا چاہیں۔ یہاں سے پھر آپ کریں گے ڈن کے اوپر، اور ڈن کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں گے تو یہ پروجیکٹ کے اندر سیو ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سیو ہو چکا ہے، تو آپ کلک کریں گے یہاں پہ، یہ جو پروجیکٹ والا ٹول ہے یہاں پہ کلک کریں گے، اور اس کے بعد جائیں گے پہلے آپشن کے اوپر یہاں پہ، تو یہاں سے آپ کو یہاں پہ لسٹ میں سیو نظر آ جائے گا وہ آپشن۔ یہ پیچھے جو ہم نے سیو کیے تھے وہ والے ہیں، یہ میں نے شیپس بنائی تھیں، اور یہ ایک پوسٹر جو میں نے بنایا تھا یہ وہ سیو ہوئے پڑے ہیں یہاں پہ۔ تو جو پروجیکٹ آپ سیو کریں گے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا۔ اس کی آپ ایک پی ایل پی فائل بنتی ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کو بعد میں استعمال کرنے کے لیے کہیں پہ سیو کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ کیسے بنانی ہے کہ وہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے پروجیکٹ کے سامنے، یہاں پہ جو شیئر والا آپشن ہے، تو اس کی پی ایل پی فائل بن کے آ جائے گی، یہ دیکھیں یہاں پہ سیو ہو گئی ہے۔ تو وہاں سے آپ اس کو دوبارہ لے کے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کو کیسے لے کے آنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کو کلک کرنا ہوگا یہاں پہ 3 ڈاٹس کے اندر، یہاں پہ کلک کریں گے، اس کے بعد یہاں نیچے جائیں گے اور جہاں پہ ہے اوپن پی ایل پی فائل، یہاں سے آپ کو جانا ہوگا پی ایل پی کے اندر، اور پی ایل پی کے اندر جانے کے بعد جہاں سے آپ اس کو وہ پاتھ دے دیں گے جہاں پہ وہ فائل موجود ہے، اور وہاں سے جا کے سلیکٹ کر لیں گے تو ادھر وہ لوڈ ہو جائے گی۔
میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کوئی ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہیں فائلز. تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس دو آپشن آتے ہیں, اوپن اونلی اینڈ دوسرا آپشن ہے اوپن اینڈ ایڈ. تو ان کا کیا مطلب ہے؟ اوپن اونلی کا مطلب یہ ہے کہ اس فائل کو آپ اگر صرف ایک بار اوپن کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سے استعمال کر کے پھر امیج بنانا چاہتے ہیں تو یہ اوپن اونلی آپ کریں گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ پروجیکٹ کی جو آپ کی لسٹ ہے وہاں پہ بھی ایڈ ہو جائے تو پھر یہ آپشن آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا دوسرے والا. اگر آپ اس کو پروجیکٹ کے اندر سیو نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اوپن اونلی پہ کلک کر دیں گے. تو میں اوپن اونلی پہ کلک کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو پہلے ڈیزائن ابھی بنایا ہے تو وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا. تو اگر آپ اوکے کرتے ہیں تو وہ ریموو ہو جائے گا جو ابھی ڈیزائن میں نے بنایا تھا. لیکن اگر آپ کینسل کرتے ہیں تو وہ موجود رہے گا اور یہ فائل لوڈ نہیں ہوگی. تو میں اوکے پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں واپس آ جاتا ہوں. تو یہ میرے پاس آ گیا جو میں نے بنایا تھا پروجیکٹ. تو اس کے علاوہ بھی جو ہے دوسرے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. وہ طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے پروجیکٹ کے اوپر اور پھر جہاں سے جائیں گے ادھر PLP کے اندر تو یہاں سے بھی آپ پروجیکٹ کو لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تھے طریقے امپورٹ ایکسپورٹ سیو اور اوپن پروجیکٹ اوپن کرنے کے. یہ کلاس جہاں تک تھی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر, تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ہونے کے بعد.